وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم دوستو بزرگو، پچھلی کئی مجلسوں سے آپ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے رقیے اور تعویذات کے سلسلے میں دین کی باتیں سن رہے تھے. آپ کو معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن کے مختلف جگہوں پر ہونے والے دردوں کا بھی رقیہ بیان فرمایا. اس سے پہلے والی مجلس میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ انسان کو خوف ہو، چاہے جنات سے، دوسری مخلوق سے خوف ہو یا کسی جانور وغیرہ سے خوف ہو، اس موقع کے اوپر بھی کیا پڑھنا چاہیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بعض رقیے اور تعویذات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں وہ ایسی ہیں کہ کوئی ڈنک مارنے والا جانور اگر انسان کو گزند پہنچائے تو اس موقع پر اس کو دم کیا جاتا ہے. سانپ ہے، بچھو ہے یا کوئی بھی ڈنک والا جانور جو انسان کو کاٹے تو ایسے موقع پر کون سے کلمات پڑھے جانے چاہیے، اس کا بھی حدیث شریف میں بہت تفصیلی ذکر ہے. بہرحال ان سب چیزوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے اذکار ہیں جو حدیث شریف میں دیکھے جا سکتے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے. البتہ اتنی بات ضرور سامنے آتی ہے کہ اس وقت دنیا کا ایک گروہ جو یہ کہتا ہے، ایک جماعت جو یہ کہتی ہے کہ تعویذ کوئی چیز نہیں ہے اور اس سے مستقل ان کو چیڑ ہے اور اس کو ایسی نگاہ سے دیکھتے ہیں گویا شریعت میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ اس پر نکیر بھی کرتے ہیں. تو ان حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تعویذ فرماتے تھے اور اپنے اہل خانہ اور ملنے والے تمام حضرات کو تعویذ کے سلسلے میں تلقین فرماتے تھے. اس لیے پہلے تو یہ ذہن میں سے نکال دینا چاہیے کہ یہ غیر شرعی چیز ہے، تعویذ شرعی چیز ہے. شریعت کے دائرے میں کتنی ہی تعویذوں کا ذکر آیا ہے اور میں نے کئی ایک روایات تو آپ حضرات کو سنا دی، اور مختلف طریقوں سے تعویذ کرنے اور اپنے آپ پر جھاڑ پھونک کرنے کے متعلق حدیثوں میں طریقے بھی الگ الگ آئے ہیں. کوئی آدمی یہ کہے کہ صرف اپنے آپ کو پڑھ کے دم کر دینا بس یہی تعویذ ہے، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے. آپ نے چیزوں پر بھی دم فرمایا ہے، لکھ کر بھی حضرات صحابہ سے جو ہے تعویذ کا ثبوت ملتا ہے. چنانچہ کئی ایک روایتوں میں خود صرف پڑھ لو، یہ کلمات پڑھ لو تو یہی تعویذ ہو جاوے گی، اس کا بھی ذکر آیا ہے. بنو اسلم کے ایک آدمی ہے، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ، کل رات مجھ کو ایک بچھو نے ڈنس لیا. اس نے مطلقاً کہا کہ مجھ کو ایک ڈنک پہنچا. آپ نے پوچھا کہ کون سی چیز نے ڈسا؟ تو اس نے کہا مجھے بچھو نے ڈس لیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ کلمات صبح و شام پڑھ لیتے تو تم کو کوئی چیز گزند نہ پہنچاتی، بچھو ہرگز نہ کاٹتا. اور وہ کلمات یہ ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق. جو آدمی یہ کلمہ صبح پڑھ لے انشاءاللہ رات تک اس کو کوئی چیز گزند نہیں پہنچائے گی، کوئی چیز کاٹے گی نہیں. دیکھیے اس شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مجھے بچھو نے کاٹ لیا. آپ نے کتنے یقین سے فرمایا کہ اگر تم یہ کلمہ پڑھ لیے ہوتے تو تم کو کوئی چیز کاٹتی نہیں. قرطبی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ اس حدیث شریف کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ میرا معمول ہے کہ میں روزانہ اس دعا کو، مختصر سی دعا کو پڑھتا ہوں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل و مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اللہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ان سب کے شر سے. اب وہ چاہے تو جانور ہوں، چاہے کاٹنے والے جو ہے درند پرند ہو یا کوئی بھی چیز ہو، سب کے شر سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے. تو قرطبی فرماتے ہیں کہ میرا معمول ہے کہ میں روزانہ یہ دعا پڑھتا ہوں. ایک دن مجھ کو بچھو نے کاٹ لیا تو میں نے غور کیا کہ میں نے آج دعا پڑھی پھر بھی کیوں کاٹا. یاد کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ آج دعا پڑھنا بھول گیا تھا. تو جس دن دعا پڑھنے بھول گئے تھے اسی دن بچھو نے ان کو کاٹا. بہرحال
صرف پڑھ لو ان کلمات کو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت اپنی حفاظت جو ہے بندے کو ان کلمات کی برکت سے عطا فرماتے ہیں۔ تعویذ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت میں نے آپ کو اس سے پہلے سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معوذات پڑھ کے اپنے آپ پر دم کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، گھر کا معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حضرت عائشہ دکھا رہی ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ناس اور سورہ فلق اور چاروں کل سمجھو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور خود پر دم نہیں کر سکتے تھے تو پھر میں یہ کرتی تھی کہ ان چیزوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے اوپر پھیر دیا کرتی تھی۔ ممکن ہے مرض الوفات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے، اس وقت شاید اس کی سکت نہ رہی ہو، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھیر دیا کرتی۔ اس حدیث شریف سے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ انسان خود پر بھی دم کر سکتا ہے اور کسی دوسرے کے اوپر بھی دم کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو واقعہ سنایا، حدیث شریف ہی میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جماعت جا رہی تھی، راستے میں چند لوگوں پر گزر ہوا، وہاں ایک کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، ایک آدمی کو، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہاں ایک دماغ کے اعتبار سے تھوڑا توازن کھویا ہوا آدمی تھا۔ تو ایک صحابی تھے، غالباً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 3 دن صبح و شام ان کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کے جو ہے دم کیا، تقریباً 7 مرتبہ ہر وقت پڑھتے تھے اور ان پر دم کرتے تھے۔ تو ان کا بچھو کا اثر، سانپ کے ڈسے ہوئے کا اثر ختم ہو گیا، وہ جو دماغی توازن اس کا کھویا ہوا تھا وہ بھی واپس آ گیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ دوسرے کو بھی آپ جو ہے ان کلمات کو، معوذتین کو وغیرہ کو پڑھ کر جو ہے دم کر سکتے ہیں۔ بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کے اوپر دم کر کے اپنے تھوک کے ساتھ ملا کر جہاں زخم ہوتا تھا اس جگہ لگا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کی روایت ہے کہ کوئی آدمی اگر پھوڑی پھنسی یا اس قسم کے بدن کی کوئی بیماری کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تھوڑی سی مٹی لو اور مٹی کے اوپر جو ہے پڑھو یہ جو آئندہ کلمات دکھائے جا رہے ہیں وہ، اور پھر اس پر تھوک تھوڑا سا لو اور وہ مٹی اور تھوک ملا کر جس جگہ پھوڑا ہوا ہے اس جگہ لگا دیا کرو، اور وہ کلمات یہ ہیں، تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفى سقیمنا باذن ربنا، مطلب ہماری سرزمین کی کچھ مٹی، ہم میں سے کسی آدمی کا تھوک یہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ اللہ اس کو شفا دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ مرض ختم ہو جاوے۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے اوپر بھی دم کر کے وہ بھی لگایا ہے۔ تو تعویذ کا ایک طریقہ یہ بھی شریعت کے دائرے کا ہے، کوئی شریعت سے باہر کا نہیں ہے۔ پانی کے اوپر دم کرنا اور اس کو چھڑکنا، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ میرے والد بیمار ہو گئے، ثابت ابن قیس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ دعا دی، اذهب الباس رب الناس عن ثابت ابن قیس ابن شماس، اے اللہ ان کی تکلیف ختم کر، اے سب لوگوں کے پروردگار ثابت ابن قیس ابن شماس جو ہیں ان کے اوپر سے یہ تکلیف ختم کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور وہاں بطحان ایک جگہ ہے، وادی ہے، وہاں کی تھوڑی سی مٹی لی اور اس مٹی کو جو ہے اس کے اندر ڈالا اور پانی لیا اور اس کو ڈالا اور پھر اس پر دم کیا اور وہ پانی حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس کے اوپر چھڑکا۔ اس لیے کوئی اگر یہ کہے کہ پانی پر دم کرنا اور مٹی وغیرہ پر دم کر کے کسی سے تعویذ کرنا یہ شرعی چیز نہیں، جبکہ اس کا بھی ثبوت حدیث شریف میں ہم کو ملتا ہے۔ اور پھر لکھ کر تعویذ اگر اپنے اوپر لٹکائی جائے، اس سے پہلے میں نے آپ کو وہ بھی بتا دیا، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے چند کلمات بتائے کہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے کی وجہ سے انسان کا خوف جاتے رہتا ہے۔ گزشتہ مجلس میں نے آپ کو بتایا، اور وہ کلمات تقریباً اس طرح سے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر عبادہ وغضبہ ومن شر ما خلق، اس طرح کے جو کلمات ہیں اس کو اگر پڑھ کے انسان دم کر دے تو اس کا خوف جاتا رہتا ہے۔
تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ اپنے خاندان کے چھوٹے چھوٹے وہ بچے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جن کو یاد ہوتی ہے دعائیں، ان کو یہ دعا باقاعدہ سکھلاتے تھے تاکہ وہ بچے روزانہ اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ اور جو بچے چھوٹے چھوٹے لاشعور اور بے سمجھ ہوتے تھے، جن کو یہ کلمات یاد نہیں ہو سکتے تھے، روایت میں آتا ہے، ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص اس کو لکھتے تعویذ کے اوپر اور اس کو پھر اپنے بچوں کے گلے کے اندر لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو بہت غلط ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح تعویذ لکھنے اور پہننے کا ثبوت جو ہے شریعت کے اندر نہیں ملتا۔ ابو داؤد شریف میں مستقل روایت موجود ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ یہ جو ہم حد سے بعض مرتبہ تجاوز کر جاتے ہیں، چنانچہ ہر چیز کا علاج ایک ہی سمجھتے ہیں، جھاڑ پھونک کے علاوہ اور کسی چیز کو نہیں جانتے، اور اس میں کتنی خانہ خرابیاں ہیں۔ انشاءاللہ میں اگلی بعض مجلسوں میں اس پر آپ حضرات کے سامنے تبصرہ کرنے والا ہوں۔ وہ چیز ضرور بری ہے، حد سے تجاوز اگر کر دیا جاوے تو وہ چیز بری ہے۔ انسان کا توکل اللہ سے ہٹ کے کاغذ پر آ گیا، انسان کا توکل اللہ سے ہٹ کے قلم پر آ گیا، روشنائی پر آ گیا، زعفران پر آ گیا، مختلف دنیا کی چیزوں پر آ گیا۔ یہ چیز غلط ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی اچھا کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں یہ چیز بری ہے، مگر تعویذ کا ثبوت حدیث شریف میں ملتا ہے اور خوب ملتا ہے اور ہر طرح سے ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو اپنے اوپر بھی دم فرماتے، اپنے اہل خانہ کے اوپر بھی دم فرماتے۔ ہمارے بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ روزانہ صبح کم سے کم 1 مرتبہ، آگے پیچھے 3 مرتبہ درود شریف، 4 کل، الحمد شریف اور آیت الکرسی اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ، اور حسبی اللہ لدینی والے جو 10 کلمات ہیں وہ پڑھ کے آگے پیچھے درود شریف پڑھ کے خود پر اور اپنے اہل خانہ سب کے اوپر وہ دم کر دیا کرے۔ انشاءاللہ رات تک اس کو کوئی چیز گزین نہیں پہنچا سکتی۔ یہ آدمی انسانوں کے شر سے محفوظ، پرندرین چرین کے شر سے محفوظ اور ساری چیزوں کے شر سے محفوظ ہو جاوے گا۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ اس کا اہتمام کریں۔ آپ دوسرے کے پاس جا کر تعویذ کراتے ہیں تو اللہ نے آپ کی زبان کے اندر بھی تو ماشاءاللہ ان کلمات کی تاثیر دی ہے۔ ہر مومن اللہ نے اس کی زبان میں تاثیر دی ہے، وہ یہ کلمات پڑھے اور دم کر دے، انشاءاللہ اللہ کا کلام اثر لائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اس چیز کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ کرتے ہیں وہ لوگ پاتے ہیں۔ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے یہ کلمات مجھے فرمائے تھے کہ تم اس کو پڑھ کے جو ہے دم کر لیا کرو۔ الحمدللہ اس وقت سے معمول ہے، اور سارے ہی اہل خانہ کو دم کرنے کی اگر تلقین کی جائے اس موقع کے اوپر تو وہ بھی بہتر ہے۔ آپ تنہا پڑھتے ہیں، سب کو دم کر دیجئے، انشاءاللہ سب لوگ محفوظ رہ جاویں گے۔ اور ہمارے اہل خانہ کے حق میں ہم کو جو شکایت رہتی ہے کہ موقع موقع سے بیماریاں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہے، خوف آ جاتا ہے، گھر میں باہر کا اثر ہے، اللہ نے چاہا تو ان کلمات کے ذریعے سے یہ سارے اثرات ختم ہو سکتے ہیں۔ یقین کی بات ہے، ہمارے رب کے کلمات پر ہم کو یقین ہونا چاہیے، اور یہ جو معصور دعائیں ہیں، معصور معوذات ہیں، ان کا ہم اپنی زندگیوں کے اندر خصوصی اہتمام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا